حیا اٹھو کتنا سوگی، روہیل کا فون ہے امریکہ سے۔ وہ جو چہرے پہ بازو رکھے لیٹی تھی کرنٹ کھا کر اٹھی۔ روہیل کا؟ کیوں؟ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے ذہن میں خطرے کا الارم بجنے لگا تھا۔ کہہ رہا ہے اسے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گئیں اور وہ شل سی بیٹھی رہ گئی۔ سکون کی ندی میں زور سے پتھر آ گرا تھا۔ روہیل امریکہ میں تھا اور وہاں پر تو لوگ عموماً سارا وقت ہی آن لائن رہتے ہیں، پھر ایسے میں اس کی نگاہوں سے اس ویڈیو کا گزر جانا عین ممکن تھا۔ خدایا اب وہ کیا کرے؟ اس نے پیروں میں سلیپرز ڈالے اور مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی باہر لاؤنج میں آئی۔ کریڈل کے ساتھ الٹا ریسیور پڑا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو ہیلو حیا، کیسی ہو؟ روہیل کی آواز میں گرم جوشی تھی، وہ کچھ اندازہ نہیں کر پائی۔ ٹھیک، تم ٹھیک ہو؟ ایک دم فٹ۔ میں نے تمہیں مبارکباد دینی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا وہ طنز کر رہا تھا؟ کس بات کی؟ بھائی تم ایکسچینج پروگرام کے تحت ترکی جا رہی ہو، اور کس بات کی بھلا؟ اوہ اچھا۔ اس کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی، وہ نڈھال سی دھپ سے صوفے پہ گری۔ ہاں جا رہی ہوں، تھینک یو سو مچ۔ ان گزرے 3 دنوں میں وہ یہ بات بھلا چکی تھی۔ کب تک جانا ہے؟ وہ خوشی سے پوچھ رہا تھا۔ جنوری کے اینڈ یا فروری کے شروع تک۔ تو کیا تم ادھر سبین پھپھو کی فیملی سے ملو گی؟ پتہ نہیں، ابھی سوچا نہیں ہے۔ اس کے پاس اس وقت سوچنے کے لیے زیادہ بڑے مسائل تھے۔ کیا بات ہے، تم اپسیٹ لگ رہی ہو؟ وہ ذرا پریشان ہوا۔ ارے نہیں۔ وہ فوراً سنبھلی اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے خود کو نارمل ظاہر کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ فون بند ہوا تو وہ ارم کی طرف چلی آئی۔ وہ تکیہ منہ پہ رکھے لیٹی تھی۔ یوں سر منہ لپیٹ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا تو کیا کریں؟ ارم نے تکیہ پھینکا اور اٹھ بیٹھی۔ سب سے پہلے تو دونوں گھروں کے تمام کمپیوٹرز پہ اس ویب سائٹ کو بلاک کرتے ہیں تاکہ کم از کم گھر والوں کو تو نہ پتہ چلے، پھر اس کا کوئی مستقل حل سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے چلو۔ امید کا سہرا دیکھ کر ارم اٹھ کھڑی ہوئی۔ بنا کسی دقت کے جب وہ کمپیوٹرز پہ اس ویب سائٹ کو بلاک کر چکیں تو سائمہ تائی نے آ کر بتایا کہ رات میں ارم کو دیکھنے تایا فرقان کے کوئی فیملی فرینڈز بما خاندان آ رہے ہیں۔ رسمی کارروائی تھی کیونکہ وہ رشتہ تو ڈھکے چھپے الفاظ میں مانگ ہی چکے تھے۔ حیا سب کچھ بھلا کر پرجوش ہو گئی۔ ہمارے دلہا بھائی بھی ساتھ ہی آئے ہیں۔ حیا ڈرائنگ روم میں جھانک کر اندر کمرے میں آئی تو وہ منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ارم نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ سر پہ سلیقے سے دوپٹہ چمائے وہ تیار بیٹھی تھی۔ ہاں آنکھیں ذرا ویران سی تھیں۔ وہ ویڈیو دفع کرو اسے، آؤ سب بلا رہے ہیں۔ لڑکے کو اس کی والدہ ماجدہ نے اندر بلایا ہے تمہیں دکھانے کے لیے، آؤ۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور ابا، ارم کی آنکھوں میں ذرا پریشانی اتری۔ ان سے اجازت لے لی ہے اور وہ باہر مردوں میں بیٹھے ہیں۔ وہ ارم کو ہاتھ سے پکڑے ڈرائنگ روم کی طرف لے آئی۔ جالی دار پردے کے پیچھے وہ دونوں لمحہ بھر کو رکی تھیں۔ اندر صوفوں پہ سائمہ تائی، فاطمہ بیگم اور سونیا بھابی بیٹھی تھیں۔ سامنے والے 2 سنگل صوفوں پہ ایک نفیس سی خاتون اور ایک خوبروز سا نوجوان بیٹھا تھا۔ سامنے رکھی میز لوازمات سے سجی تھی اور سونیا بصد اصرار مہمانوں کو بہت کچھ پیش کر رہی تھیں۔ بس بھابی، ہمیں تو اپنے جیسی ہی بچی چاہیے، با حیا، با پردہ، صوم و صلات کی پابند، وہ خاتون مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ ارے مسز کریم، ہماری ارم تو کبھی سر ڈھکے بغیر گیٹ سے باہر نہیں نکلی۔ السلام علیکم۔ وہ ارم کو ساتھ لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے سلام پہ سب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ گلابی پوری آستینوں والی شلوار قمیص میں ہم رنگ دوپٹہ اچھی طرح پھیلا کر سر پر لیے ارم جھکی جھکی نگاہوں سے سامنے آ کے صوفے پہ بیٹھی۔ حیا بھی ساتھ ہی تھی۔ کمر پہ گرتے سلکی بال، گرے اے لائن شرٹ اور ٹراؤزر زیبتن کیے، دوپٹہ کندھے پہ ڈالے ارم کے ساتھ ہی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پورے اعتماد طریقے سے بیٹھ گئی۔ یوں بیٹھنے سے ٹراؤزر کے پائنچے ذرا اوپر کو اٹھ گئے اور گرے قینچی چپلوں میں مقید سفید پاؤں ٹخنوں تک جھلکنے لگے۔ بیگم کریم کی مشق سی آنکھوں میں ارم کو دیکھ کر پسندیدگی کی جھلک اتری تھی۔ انہوں نے تائیدی انداز میں اپنے اسمارٹ سے بیٹے کو دیکھا، مگر وہ ارم کو نہیں بلکہ بہت غور سے حیا کو دیکھ رہا تھا۔ اور بیٹا آپ کیا کرتی ہو؟ بیٹے کو متوجہ نہ پا کر وہ سنبھل کر ارم سے مخاطب ہوئیں۔ جی ماسٹرز کر رہی ہوں انگلش لٹریچر میں، ارم نے جھکی جھکی نگاہوں سے جواب دیا۔ تب ہی حیا کو محسوس ہوا وہ لڑکا مسلسل اسے دیکھ رہا ہے، ستائش یا پسندیدگی سے نہیں بلکہ غور سے جانچتی پرکھتی نظروں سے۔ دفعتاً اس نے پاکٹ سے اپنا بلیک بیری موبائل نکالا اور خاموشی سے سر جھکائے بٹن پریس کرنے لگا۔ خواتین آپس میں گفتگو میں مصروف تھیں، مگر حیا کچھ عجیب سا محسوس کرتی کنکھیوں سے اسی کو دیکھ رہی تھی جو اپنے فون پہ جھکا تھا۔ تب ہی ہولے سے اس کے موبائل سے مائی نیم از شیلا کی آواز گونجی، جسے اس نے فوراً بند کر دیا، مگر وہ سن چکی تھی۔ شیلا کے ساتھ شادیوں کا مخصوص شور بھی سنائی دیا تھا اور ارم نے بھی شاید کچھ سنا تھا۔ تب ہی چونک کر گردن اٹھائی اور پھر قدرے سبکی سے واپس جھکا دی۔ حیا کو اپنی جان جسم سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کیا دنیا اتنی چھوٹی تھی؟
وہ اب موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا، کبھی اسکرین پہ دیکھتا اور کبھی حیا اور ارم کے چہروں پہ نگاہ ڈالتا۔ صاف ظاہر تھا وہ کچھ ملانے کی صحیح کر رہا تھا۔ یقین دہانی، تصدیق، ثبوت سب صاف ظاہر تھے۔ پھر ایک دم وہ اٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ ایک شرمندہ سی خاموشی نے سارے ماحول کو گھیر لیا۔ حیا نے سر جھکا دیا اور اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس کیا۔ وہ بہت بے چین سی بیٹھی تھی، پاؤں اوپر صوفے پہ سمیٹے، ہاتھ میں ریموٹ پکڑے وہ جھلائی ہوئی سی چینل بدل رہی تھی، مضطرب، بے بس، پریشان۔ اسمارٹ ٹی وی کی اسکرین پہ پورے میوزک کے ساتھ اشتہار چل رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں موبائل کمپنی کے لوگوں کے ساتھ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA لکھا آ رہا تھا۔ جانے کب پاز کا بٹن اس سے دبا اور اشتہار وہیں رک گیا۔ وہ اتنی دور بھٹکی ہوئی تھی کہ پلے بھی نہ کر سکی۔ دفعتاً دروازے میں فاطمہ بیگم کی شکل دکھائی دی۔ وہ تھکی تھکی سی اندر داخل ہو رہی تھی۔ حیا ریموٹ پھینک کر تیزی سے اٹھی۔ کیا بات تھی؟ سائمہ تائی نے کیوں بلوایا تھا؟ وہ بے چینی سے ان کے قریب آئی۔ ارم کے رشتے کے لیے جو لوگ اس روز آئے تھے وہ نڈھال سی کہتی صوفے پہ بیٹھی۔ ہاں کیا ہوا انہیں؟ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے نزدیک بیٹھی۔ انہوں نے انکار کر دیا ہے، حالانکہ رشتہ مانگ چکے تھے۔ اور حیا کا دل بہت اندر تک ڈوب کر ابھرا تھا۔ کیوں انکار کر دیا؟ اس کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کوئی وجہ نہیں بتاتے، بس ایک دم پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ سائمہ بھابھی بہت اپسیٹ تھیں، مگر کچھ تو کہا ہوگا۔ بس یہی کہا ہے کہ ہم کسی آزاد خیال اور بے پردہ لڑکی کو بہو بنا کر اپنی عاقبت نہیں خراب کرنا چاہتے۔ چند روز قبل سنا تائی کا فقرہ سماعت میں گونجا تھا، جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے کیا؟ تب کہیں جا کر وہ مانا۔ کیا اس کو مکافات عمل کہتے ہیں؟ کیا دوسروں کی بیٹیوں پہ انگلیاں اٹھانے والوں کے اپنے گھروں پہ وہی اٹھی انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں؟ اتنی جلدی بدلے ملنے لگتے ہیں؟ مگر وہ خوش نہیں ہو پائی۔ اگر بات کھل جاتی تو اصل بدنامی تو اسی کے حصے میں آتی۔ ارم کو تو شاید اس کی ماں حیا نے اسے بگاڑا ہے کہہ کر درمیان سے نکال لیتی اور بات تو اب بھی کھل سکتی تھی۔ وہ ویڈیو تو اب بھی انٹرنیٹ پر موجود تھی۔ خیر، ارم کو کون سی کمی ہے رشتوں کی؟ فاطمہ بیگم اٹھ کر کچن کی جانب چلی گئی تھیں اور وہ صوفے پہ گر سی گئی۔ ٹی وی اسکرین پہ وہ اشتہار ابھی تک رکا ہوا تھا۔ وہ بس خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA۔ اب شاید ارم کے لیے کوئی بھی رشتہ نہ آئے، آیا بھی تو یہی ہوگا جو اس دفعہ ہوا تھا، اور ہر کوئی ان کی طرح تو نہیں ہوگا کہ بات دبا جائے۔ کسی نے منہ پہ ساری بات کر دی تو خدایا وہ کدھر جائیں گی؟ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA۔ وہ بے خیالی سے اسے تکتی سوچوں کی الجھن سے نکل کر ایک دم چونکی۔ غیر تصدیق شدہ اس سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA۔ بجلی کا ایک کوندا سا اس کے ذہن میں لپکا تھا۔ او خدایا، یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر کو لپکی۔ ارم ارم! بہت جوش سے چلاتے ہوئے حیا نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ارم موبائل پکڑے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے پہ گڑبڑا کر موبائل سائڈ پہ رکھا۔ کیا ہوا؟ ساتھ ہی ارم نے اپنا موبائل الٹا کر دیا تاکہ اسکرین چھپ جائے۔ سنو وہ، تبھی رشتے والی بات یاد آئی۔ اوہ آئی ایم سوری، ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ وہ تو ویڈیو دیکھ کر کرنا ہی تھا، خیر جانے دو، اچھا ہی ہوا۔ وہ مطمئن تھی۔ حیا کو حیرت ہوئی مگر وہ وقت حیرت ظاہر کرنے کا نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ ارم میری بات سنو، تم نے کبھی موبائل کنیکشن کے اشتہاروں میں وہ عبارت پڑھی ہے کہ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال جرم ہے؟ ہاں تو کیا تمہیں معلوم ہے سم رجسٹر کروانا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیوں؟ تاکہ کوئی کسی سم کا غلط استعمال نہ کر سکے، چاہے وہ دہشت گردی کی واردات میں ہو یا کسی کو رانگ کالز کرنے میں۔ یہ سب سائبر کرائم کے تحت آتا ہے۔ سائبر کرائم؟ ارم نے پلکیں جھپکائیں۔ ہاں، اور ہر سائبر کرائم پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو حیا؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ارم ہماری پرسنل ویڈیو انٹرنیٹ پہ ڈال دینا بھی تو ایک سنگین جرم ہے، سائبر کرائم۔ ہم اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ فوراً بدھ کی۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ پتہ تو تب چلے گا جب ہم اس ویڈیو کو وہیں رہنے دیں۔ 4 دن سے میں سولی پہ لٹکی ہوں، اب اس مسئلے کو ختم ہو جانا چاہیے۔ مگر ہم کس کو رپورٹ کریں گے؟ وہ نیم رضامند ہوئی تو حیا نے جھٹ اپنا موبائل نکالا۔ PTA کو؟ دروازہ بند کرو، میں اپنے کنیکشن کی ہیلپ لائن سے PTA کا نمبر لیتی ہوں۔ ارم دوڑ کر دروازہ بند کرائی اور حیا نمبر ملانے لگی۔ PTA کی ہیلپ لائن کا نمبر آسانی سے مل گیا، مگر آپریٹر نے نہایت شائستگی سے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ اس قسم کا سائبر کرائم کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کو رپورٹ کرنا ہوگا۔ حیا نے ان سے ملک کی سب سے بڑی سرکاری سویلین ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کا ای میل ایڈریس لے تو لیا، مگر اب وہ متذبذب بیٹھی تھی۔ یہ انٹیلیجنس والے خطرناک لوگ ہوتے ہیں ارم،
مگر اب یہ کرنا تو ہے نا، اور واقعی کرنا تو تھا۔ ارم نے لیپ ٹاپ کھولا اور پھر بہت بحث و تمہیز کے بعد انہوں نے ایک کمپلینٹ لکھی اور اس پتے پہ بھیج دی جو پی ٹی اے سے ان کو ملا تھا۔ وہ مشکل 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ حیا کا موبائل بجا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، چمکتی اسکرین پر انگریزی میں پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا، ساتھ کوئی نمبر وغیرہ نہیں تھا۔ اس کے موبائل پہ نام اور نمبر دونوں آتے تھے اور اسے نہیں یاد تھا کہ کبھی کوئی نمبر اس نے پرائیویٹ نمبر کے نام سے محفوظ کیا ہو، اور عجیب بات تو یہ تھی کہ نمبر تو سرے سے آ ہی نہیں رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے اچنبھے سے موبائل کان سے لگایا۔ ہلو۔ دوسری جانب ذرا دیر خاموشی کے بعد ایک بھاری گمبھیر آواز سنائی دی۔ ہلو۔ دوسری جانب ذرا دیر خاموشی کے بعد ہلو۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے اچنبھے سے موبائل کان سے لگایا۔ ہلو۔ دوسری جانب ذرا دیر خاموشی کے بعد ایک بھاری گمبھیر آواز سنائی دی۔ السلام علیکم مس حیا سلیمان۔ جی آپ کون؟ میں میجر احمد بات کر رہا ہوں، سائبر کرائم سیل سے۔ آپ نے ہماری ایجنسی میں رپورٹ کی ہے، ہمیں ابھی آپ کی کمپلینٹ موصول ہوئی ہے۔ وہ جو بھی تھا بہت خوبصورت بولتا تھا، گہرا، گمبھیر مگر نرم لہجہ جس میں ذرا سی چاشنی بھری تپش تھی، گرم اور سرد کا امتزاج۔ مگر میجر احمد، میں نے کمپلینٹ میں اپنا نمبر تو نہیں لکھا تھا، وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ارم بھی حیرت بھرے خوف سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ نمبر تو بہت عام سی چیز ہے مس سلیمان، میں تو آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ کیا؟ یہی کہ آپ سلیمان اصغر کی بیٹی ہیں، آپ کے والد کی ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے، آپ کا بھائی روہیل جارج میسن یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، خود آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں LLB آنرز شریعہ اینڈ لاء کے 5ویں سال میں ہیں۔ فروری میں آپ ایکسچینج پروگرام کے تحت استنبول جا رہی ہیں، غالباً سبانجی یونیورسٹی میں، اور پچھلے ہفتے اپنے کزن داور فرقان کی مہندی کے فنکشن پہ بننے والی ویڈیو کی انٹرنیٹ پہ اپلوڈنگ کو آپ نے رپورٹ کیا ہے۔ از دیٹ رائٹ میم؟ وہ جو دم بخود سے سنتی جا رہی تھی بمشکل بول پائی۔ جی وہی ویڈیو۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہی کہ آپ اسے ویب سائٹ سے ہٹا دیں۔ اس کی آواز میں بہت منت بھر آئی تھی۔ اوکے، اور کچھ؟ اور جن لوگوں کے پاس اس کی CD ہے وہ بھی۔ آگے اس کا گلا رند گیا، احساس توہین سے کچھ بولا بھی نہیں گیا۔ میں شہر کے ایک ایک بندے سے وہ ویڈیو نکلوا لوں گا، آپ بے فکر رہیے۔ اور اسے لگا منو بوجھ اس کے اوپر سے اتر گیا ہو۔ تھینک یو میجر احمد۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ فون رکھنے ہی والی ہے کہ وہ کہہ اٹھا، تھینک یو تو آپ تب کہیں جب میں آپ کا کام کر دوں، اور اس کام کو محض شروع کرنے کے لیے بھی مجھے آپ کا تعاون چاہیے۔ کیسا تعاون؟ مادام آپ کو ذرا سی تکلیف کرنی ہوگی، آپ کو اس ویڈیو کی باقاعدہ رپورٹ کرنے کے لیے میرے آفس آنا ہوگا۔ کیا؟ نہیں میں نہیں آ سکتی۔ وہ پریشانی سے ہکلا گئی۔ ارم بھی فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ پھر تو یہ کام نہیں ہو پائے گا، ایسے سٹیپ فون پہ نہیں لیے جاتے۔ اسے لگا وہ محظوظ سا مسکرا رہا تھا۔ مگر میں نہیں آ سکتی۔ اور وہ کیسے آ سکتی تھی؟ کسی کو پتہ چل جاتا تو کتنی بدنامی ہوتی۔ آپ کو آنا پڑے گا، میں گاڑی بھیج دیتا ہوں۔ نہیں، اچھا خدا حافظ۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ بھاڑ میں گیا یہ اور اس کا سائبر کرائم سیل۔ اگر ابا یا تایا فرقان کو پتہ لگ گیا کہ ہم ایک ایجنسی کے ہیڈ کوارٹرز گئے ہیں تو ہماری ٹانگیں توڑ دیں گے وہ۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ رپورٹ نہ کرو۔ پرائیویٹ نمبر سے پھر کال آنے لگی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر فون ہی آف کر دیا۔ اس ویڈیو سے زیادہ میجر احمد نے اسے بلیک میل کیا ہے، یہ خیال پھر پورا دن اس کے ذہن میں گونجتا رہا تھا۔ وہ بہت تھکی ہوئی پاسپورٹ آفس سے نکلی تھی۔ اسلام آباد سے پنڈی کا اتنا لمبا اور رش بھری سڑک پہ تھکا دینے والا سفر کر کے وہ آج پاسپورٹ آفس اپنا پاسپورٹ اٹھانے آئی تھی۔ مگر یہاں علم ہوا کہ 14 جنوری کو ہی پاسپورٹ ملے گا، اور ابھی 14 جنوری میں ہفتہ رہتا تھا۔ کوئی تکنیکی مسئلہ تھا جس کے باعث اسلام آباد والے پاسپورٹ آفس میں پاسپورٹ کا کام رکا ہوا تھا، تبھی اسے پنڈی میں اپلائی کرنا پڑا تھا۔ واپسی پہ بھی اتنا ہی رش تھا۔ کچھ شاپنگ کے بعد جب وہ مری روڈ پہ آئی تو مغرب چھا رہی تھی۔ سڑک گاڑیوں سے بھری پڑی تھی اور گاڑیوں کا یہ سیلاب بہت سست روی سے بہہ رہا تھا۔ سگنل پہ اس نے گاڑی روکی اور شیشے کھول دیے۔ اس کا ذہن ابھی تک پاسپورٹ میں الجھا ہوا تھا۔ اگر 14 جنوری کو پاسپورٹ ملے تو بھی ویزا لگتے لگتے بہت دیر ہو جائے گی۔ ابھی ٹکٹس نہیں آئے تھے، مگر کچھ اندازہ تو تھا کہ فروری کے آغاز میں اسے ترکی جانا ہے، یعنی کم و بیش 15 دن اس کو ویزے کے لیے ملتے، اور ترکی کا ویزا تو کبھی 15 دن میں نہیں لگ پاتا۔ پھر وہ انہیں سوچوں میں الجھی تھی، یکایک کوئی اس کی کھلی کھڑکی پہ جھکا۔ سونیوں، کیا سوچ رہے ہو؟ وہ بری طرح چونکی اور سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ وہی تھا، ڈالی چمچم کرتے ہرے لباس میں ملبوس وگ والے بالوں کا جوڑا اور شوخ میک اپ۔ ناگواری کی ایک لہر اس کے چہرے پہ سمٹ آئی۔ اسے بھول گیا کہ کبھی ڈالی نے اس پہ کوئی احسان کیا تھا۔ ہٹو سامنے سے، وہ جھڑک کر بولی تھی۔
وہ کھلی کھڑکی میں کچھ یوں ہاتھ رکھے کھڑا تھا کہ شیشہ اونچا کر ہی نہیں سکتی تھی۔ لو باجی، میں تو سلام دعا کرنے آئی تھی اور آپ تو غصہ ہو رہی ہو۔ اس روز والے سخت تاثرات ڈالی کے چہرے پہ نہیں تھے، بلکہ اس کے میک اپ سے اٹے چہرے پہ سادگی و معصومیت تھی، کراہیت بھری سادگی اور معصومیت۔ ہٹو سامنے سے ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ اسے غصہ آنے لگا تھا اور بے بسی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ کوئی غلط حرکت کر ڈالے۔ ہائے باجی، ڈالی سے ایسے بات کرتی ہو؟ اور آپ کی تعریفیں کر کر کے ڈالی نے میرا سر کھا لیا تھا۔ اس نے آواز پہ گردن گھما کر دیکھا تو فرنٹ سیٹ کی کھلی کھڑکی پہ ایک اور خواجہ سرا ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا۔ ڈالی کی سیاہ رنگت کی نسبت اس کا رنگ ذرا صاف تھا۔ چہرے پہ البتہ اس نے بھی سوکھے آٹے کی طرح فیس پاؤڈر تھوپ رکھا تھا، مگر شوخ سرخ رنگ کی قمیص کی آستینوں سے چھلکتے بازوؤں پہ شاید وہ کچھ لگانا بھول گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ میں دیے جھکا کھڑا تھا۔ یہ کون ہو تم؟ ہٹو میری گاڑی سے۔ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ وہ تنہا تھی اور ٹریفک بلاک، سامنے کوئی ٹریفک پولیس مین بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ جی میری بہن ہے پنکی، بڑا شوق تھا اسے آپ سے ملنے کا، ایک بڑی ضروری بات کرنی تھی جی ہمیں آپ سے۔ گیٹ لاسٹ! اس نے بازو بڑھا کر فرنٹ ڈور کا شیشہ اونچا کرنا چاہا، مگر پنکی نے اپنا ہاتھ اندر کر دیا۔ ایک دم سے اس کی کلائی سامنے آئی تھی۔ حیا نے دیکھا پنکی کی کلائی پہ ایک گلابی سرخ سا 1 انچ کا کانٹا بنا تھا، جیسے جلا ہو یا شاید برتھ مارک تھا۔ ہٹو، آئی سے گیٹ لاسٹ! وہ عالم تیش میں فرنٹ ڈور کا شیشہ اوپر کرنے لگی، مگر پنکی نے اس پہ ہاتھ رکھ دیے تھے۔ شیشہ اوپر نہیں ہو پا رہا تھا۔ باجی ایسے تو نہ کرو پنکی نال، اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا جی۔ ڈالی نے پیچھے سے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پہ رکھا تو وہ تیورا کر گھومی اور زور سے ڈالی کو دھکا دیا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھا، سو لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اسے چند سیکنڈ مل گیا۔ اس نے جلدی جلدی اپنی طرف کا شیشہ چڑھا دیا۔ اب تم بھی ہٹو ادھر سے ورنہ میں لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ وہ بازو بڑھا کر پنکی کی طرف والا شیشہ بند کرنے لگی، مگر وہ اڑ ہی گیا تھا۔ باجی جی، میں تو تانوں ڈالی کے دل کی بات بتانے آئی تھی اور تساں اس طرح کر رہے ہو۔ یہ جو ڈالی ہے نا، یہ بڑا پسند کرتی ہے آپ کو، مگر اقرار نہیں کرتی۔ پنکی مصنوعی انداز میں بن بن کر بول رہا تھا۔ پیچھے ڈالی بند شیشہ بجانے لگا تھا۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ! وہ پوری قوت سے شیشہ اوپر چڑھانے لگی۔ پنکی کی انگلیاں جو شیشے کے کنارے سے ٹکی تھیں ساتھ ساتھ اوپر اٹھنے لگیں۔ باجی جی گل تو سنو! ڈالی گھوم کر پنکی کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ اسی اثناء میں اشارہ کھل گیا، گاڑیاں آگے بڑھنے لگیں۔ حیا کی گاڑی رکی کھڑی تھی۔ عقب میں گاڑیوں کے ہارن بجنے لگے، مگر دور کھڑا پولیس مین خاموشی سے تماشا دیکھتا رہا، مدد کے لیے آگے نہ بڑھا۔ ڈالی نے پنکی کے کندھے پہ ہاتھ مار کر چلنے کا اشارہ کیا۔ پنکی نے لمحے بھر کو گردن موڑ کر ڈالی کو دیکھا تو اس کی گرفت شیشے پہ ذرا ڈھیلی ہوئی۔ حیا نے عالم تیش میں فوراً شیشہ اوپر چڑھایا۔ پنکی نے چونک کر دیکھا، پھر انگلیاں کھینچنی چاہیں، مگر وہ مستقل مزاجی سے شیشہ اوپر کس رہی تھی۔ پنکی کی انگلیاں پھنس کر رہ گئی تھیں۔ وہ چھڈو باجی جی! پنکی جھنجھلا کر ہاتھ کھینچ رہا تھا، مگر انگلیاں نکل کر نہیں دے رہی تھی۔ وہ چھڈو باجی جی! پنکی جھنجھلا کر ہاتھ کھینچ رہا تھا، مگر انگلیاں نکل نہیں رہی تھیں۔ ڈالی نے غصے سے شیشہ بجایا، مگر حیا تنفر سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بازو لمبا کیے شیشہ آخری حد تک لے گئی تھی۔ عقب میں گاڑیوں کی قطار ہارن پہ ہارن دے رہی تھی، کچھ گاڑیاں ساتھ سے نکلنے لگی تھیں۔ دفعتاً پنکی کے دائیں ہاتھ کی انگلی سے خون کی بوند ٹپک کر شیشے پہ لڑکی تو اسے جیسے ہوش آیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے لیور نیچے کیا، شیشہ 1 انچ نیچے گرا۔ پنکی نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے ہاتھ باہر کھینچے۔ گاڑی آگے بگانے سے قبل اس نے بہت غور سے پنکی کے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ دائیں ہاتھ جس کی کلائی پر کانٹے کا جلا ہوا نشان تھا کی شہادت کی انگلی سے خون نکلا تھا، اور باقی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر پوروں کی قدرتی لکیر پہ موٹی سی بھوری لکیر بن گئی۔ یقیناً اس کے ہاتھ زخمی ہوئے تھے، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ زن سے گاڑی آگے لے گئی۔ پھر اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا، وہ دونوں خواجہ سرا بار بار مڑ کر اسے غصے سے دیکھتے سڑک پار کر رہے تھے۔ ڈالی نے پنکی کا زخمی ہاتھ تھام رکھا تھا اور غصے سے پلٹ کر حیا کی دور جاتی گاڑی کو دیکھتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر ایکسیلیٹر پہ زور بڑھا دیا۔ کم از کم اتنی امید سے ضرور تھی کہ اب وہ ڈالی اس کا پیچھا کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ بہت جلد وہ غلط ثابت ہونے والی تھی۔